لیکن اس کے ساتھ، اس کے بعد نہیں، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو آباد رکھے، پوری دنیا کو شاد و آباد رکھے۔ یہ بیت دراصل میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں، اس سندھ کا بچہ آپ کو یہ بیت سنائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے مزاج میں یہ چیز ہے۔ سندھی مزاجن امن پسند ہے، سندھی مزاجن محبت کرنے والا ہے، بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ ملے گا تو پچھلے دنوں ایک بچی نے تھوڑی سی کامیڈی کی تھی، بہت سے لوگوں کو بہت اعتراض تھا۔ میں نے کہا ٹھیک تو کہہ رہی ہے، ملتے ہیں تو ہم زمین تک جھک جاتے ہیں، سینے پر ہاتھ آ جاتا ہے، ہاتھ دونوں جوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارا مزاج، سندھ کا مزاج ایسا ہی ہے۔ تو پیچھے ہمارے کوئی انتہا پسندی پہ یہ جو سوچا جاتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ سندھ سے ہندوؤں کو پارٹیشن کے بعد نکالا گیا، کچھ ان پر دباؤ ڈالا گیا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہندوؤں کے خالی کیے ہوئے گھروں میں آپ کو کم گھروں میں سندھی ملیں گے، جنہوں نے ہندوؤں کے خالی کیے ہوئے گھر جا کر بسائے۔ ادروائز آپ دیکھیں گے کہ سندھی آج بھی، سندھی مسلمان، سندھی ہندو، آپ سوال کریں گے سندھ میں کسی سے کہ تم کون ہو، اور یہ کر کے دیکھ لیں آپ کون ہو، تو وہ کہے گا میں سندھی ہوں۔ آپ کو خصوصاً پوچھنا پڑے گا ہندو ہو کہ مسلمان ہو، تو وہ بتائے گا کہ میں ہندو ہوں۔ شاہ صاحب، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ بلکہ آپ اپنی مختلف اسپیچز میں بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ موئنجو دڑو، جو کہ آپ کے پاس اس وقت محکمہ بھی ہے آثار قدیمہ کا، تو انہوں نے جب موئنجو دڑو کی ایکسکیویشن کی تو وہاں سے کوئی ہتھیار نہیں ملا، تو ایک ہسٹوریکلی ایک پیسفل خطہ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو ایکسٹریمزم کا پس منظر ہے؟ دیکھیے، ایکسٹریمزم مختلف شکلوں میں اس کی روپ مختلف ہیں، اس کو فقط ریلیجس ایکسٹریمزم نہیں ہے۔ جنونیت یا ایکسٹریمزم جو ہے، انتہا پسندی، اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ موئنجو دڑو کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ پوری انڈس ویلی، موئنجو دڑو ایک سائٹ ہے، اس کی آرکیولوجیکل سائٹ ہے، اور انڈس ویلی اسٹارٹ ہوتی ہے کشمیر سے، تبت سے لے کے گجرات کے جہاں ہماری آرکیولوجیکل سائٹس ملی ہیں، کالی بیگن، دھولا ویرا، لوتھل تک، کسی بھی سائٹ سے، موئنجو دڑو نہیں، کسی بھی انڈس ویلی کی سائٹ سے کوئی وار رپورٹ نہیں ملا۔ نمبر ایک۔ نمبر سب سے بڑی پازیٹیو بات اس زمانے میں یہ تھی کہ یہ کانٹمپریری سیولائزیشن تھی، میسوپوٹیمین، ایجپشن، یہ سیولائزیشن کی کانٹمپریری سیولائزیشن تھی، کچھ تھوڑا عرصے کا فرق ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اس زمانے کا معاشرہ جمہوری معاشرہ تھا، کسی بادشاہ کی کوئی بلڈنگ نہیں ملی، کوئی پیلیشل بلڈنگ نہیں ہے۔ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، and I'm happy to see Professor Valeria is sitting amongst the audience and in front of me. She is working on Bambo. She is a known Italian historian. She is working on Sindh for the last 6-7 years. تو ان کو پتا ہوگا Professor Valeria, she is sitting right there. میں نے ابھی دیکھا اس کو۔ تو جمہوری معاشرہ تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی امیر نہیں تھا، سارے فقیر تھے اس انڈس ویلی میں۔ تیسری سب سے بڑی اس کی بات یہ ہے کہ وہاں وہ آرٹ اور کلا کے وہ دلدادہ تھے۔ وہاں سے آپ کو ڈانسنگ گرل ملی ہے، وہاں سے آپ کو بوڑیندو ملتا ہے وہاں زمانے میں۔ اس زمانے میں انڈس ویلی میں آرٹ اور کلا کا اس وقت میں عروج تھا جب آرینس بھی نہیں آئے تھے، اور ناٹ شاستر کی بنیاد آرینس پہ رکھی ہے۔ جتنی بھارت ناٹیم اور جتنے بھی ہم یہ راگ موسیقی کے علوم جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی علوم راگ اور رقص کے جو گرامر ہے وہ آرینس نے آ کے بنائی۔ اس سے پہلے 1000 سال پہلے یہاں کے دراور جو ہے وہ رقص کرتے تھے سندھو کے کناروں پہ۔ تو یہ ہسٹوریکلی یہ پورا ہمارا ٹرینڈ چلا عربوں کے آنے کے بعد، مگر یہ سندھ کا سماج تھا۔ عرب جو ایکسٹریمزم اپنے ساتھ لائے یہاں پہ، یہاں کی سوسائٹی نے اس کو ہضم نہیں کیا، اس کو افورڈ نہیں کیا، بالکل نہیں کیا۔ تو یہاں پہ بعد میں شاہ صدر دین آئے اور پوری ایک
اسماعیلی یہاں پہ پہنچے، اسماعیلیوں کے بعد ان کے جتنے دنام لکھے گئے وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھیں، اس پہ آپ کو ایکسٹریمزم کا اثر نہیں ملے گا. اور پھر تھرو آؤٹ ہمارے جتنا بھی صوفی کلچرل جو نیریٹو رہا ہے یہاں پر، اس میں سچل ہے، شاہ ہے، بہت سے لوگ ہیں، ایون کبیر، میرا، جو اس پورے ریجن کے جتنے بھی ان نے کنڈیم کیا ہے انتہا پسندی کو. ورنہ اس زمانے میں اگر انتہا پسندی معاشرے میں ہوتی اور لبرل سماج نہیں ہوتا تو سوئنی کون تھی؟ سوئنی اپنے مگیندر کو چھوڑ کے وہ میاں کے پاس جاتی ہے، آج کے دور میں ہوتی تو کلاڑی اٹھا کے کاری کر کے قتل کر دیتے اس کو. اس زمانے میں فتویٰ دیتا ہے کہ صاحب دھارا سنی نسوری دا پاک، کہ بیاہ کے بغیر سنی پاک ہی نہیں ہوتی، وہ پاک ہوتی ہے بیاہ سے بھی. سچل کھڑا ہے، جو بھی اس زمانے میں ملے کا کریکٹر تھا، میں نہیں سمجھتا کہ سندھی مولوی اور سندھی ملا کا جو کریکٹر رہا ہے وہ بے ضرر قسم کا ایک مولوی رہا ہے جو جمعے کا خطبہ دیتا ہے اور سیرا اس کو سیویاں جاتی ہے ہر گھروں سے، وہ کھا کے وہاں پہ اپنی مرضی کی کوئی فتویٰ اگر جاری کر دی تو کر دی، مگر اس سے زیادہ سندھی مولوی کا کوئی اتنا پسند رول نہیں رہا ہے. مگر پھر بھی آپ دیکھیں اس سے 4 قدم آگے بڑھ کے سچل جا کے کہتا ہے کہ نہ کوئی جنت، نہ کوئی دوزخ، نہ کوئی نور قصور، من سادہ نہیں منیندہ ملا کا دستور. پھر یہ وبا ہمارے پاس جو آئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدید جو حوالہ دیا ہے شیخ عبدالوہاب کا، جو وہابی تحریک کا عروج ہوا اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب سے جب 1918 میں یا 17 میں وہاں سے نکالا گیا تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ انگریزوں نے اپنی یہاں پہ بساط بچھائی. پھر یہاں پہ سعودی کا انفیوژن ہوا، پھر وہ جو شیخ وہاب والا اسلام ہے یہاں پہ لا کر وہ لایا گیا، پھر سلطنت عثمانیہ، یہ برٹش پیریڈ کے دور کے ساتھ ہوا. ایون اس کا اثر اتنا تھا، میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے بیٹھ کے، میں اظہار کو بتا رہا تھا کہ 1940 سے موہنجودڑو سے ہمیں 2 آرٹیفیکٹ ملے. یہ ایک بڑا مثال آپ تفصیل سے بتائیں. ہاں، 2 ہمیں بڑے جو ہمارے آرٹیفیکٹ ہیں جو موہنجودڑو سے نشانیاں ملی ہیں. ایک ہمارا کنگ پریسٹ ہے، دوسرا ڈانسنگ گرل ہے جس کو پھر بعد میں علی بابا نے سمبارا کا نام دیا تھا. تو 46 میں سر مارٹیمر ویلر جو تھا وہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا ہیڈ تھا. وہ کسی ایکزیبیشن کے لیے یہ دونوں آرٹیفیکٹس اٹھا کے دہلی لے گیا اور وہاں پہ ایگزیبیشن کے لیے 1946 میں 46 میں وہاں پہ جا کے یہ رکھے. بعد میں پارٹیشن ہوئی تو یہ دونوں چیزیں وہیں پہ پڑی ہوئی تھی، کنگ پریسٹ اور ڈانسنگ گرل. پھر بعد میں جناح صاحب اور نہرو صاحب نے جو مختلف کمیٹیاں بنائی، اس میں ایک کمیٹی تشکیل دی کہ جتنے ہمارے کلچرل ایسٹس ہیں ان کی بھی ڈویژن کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی. یہاں سے جناح صاحب نے مولوی غلام رسول مہر صاحب جو تاریخ دان ہسٹورین بھی تھے اور میر علی محمد راشدی کو اس کمیٹی میں منتخب کیا. اور اس طرف سے انڈیا کے کچھ دوسرے صاحب تھے. جب یہ آپس میں بیٹھے کہ ڈویژن کا معاملہ کرنے کے